بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں دو قسم کے لوگ کبھی معاف نہ کریں، جو آپ کے رزق پر وار کریں اور وہ جو آپ کی عزت کو نشانہ بنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب تک اپنے بھائیوں سے چھپانے کو کہا۔ کس ڈر سے؟ حسد کے ڈر سے۔ اور آج ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر عزیز چیز کا دکھاوا دنیا کے سامنے کرتے پھرتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں اپنے نقصان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت شیرین اور باوقار تھی۔ جب خاموش رہتے تو وقار ان پر چھا جاتا، اور جب گفتگو فرماتے تو رب و جمال جھلکتا۔ آپ ہمیشہ خوشرو نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے اور سب سے زیادہ غصے سے دور رہنے والے تھے۔ وہ اللہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ناظرین، انگور جسم کے تمام اعضاء سے بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ناخنوں میں پھلاہٹ ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بدن میں خون کی کمی ہے۔ سونف والا دودھ رات کو سونے سے قبل پی لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ کھجور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ جو چیز تم سے رہ گئی وہ تمہارے لیے پیدا نہیں کی گئی، اور جو چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے وہ تم سے کبھی نہیں رہ سکتی۔ ناظرین، کھانا کھا کر سو جانے کی عادت سے موٹاپا انسان کو جلدی گھیر لیتا ہے۔ صبح نہار منہ گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر کیڑے کا رس لگاؤ، چہرہ سفید گورا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ چکنائی والی چیزیں کثرت سے نہ کھائے، چائے کے بعد پانی پینے سے اجتناب کرے، ورنہ آپ کے دانت کالے ہو جائے گے۔ سر کے بال میں لیمو کا رس لگانے سے بالوں میں چمک آ جائے گی اور خشکی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صرف 3 کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ انسان کو محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے اسے تھکا دیتے ہیں۔ اگر بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو سیب کا سرکہ استعمال کرے اور آم کا اچار کھا لو۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم اور علم سے ہوا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ دل مطمئن رہتا ہے۔ صبح چل قدمی کیا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہانے سے قبل سر کے بالوں کو الگ سے دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ لینے سے ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی۔ گھر میں نیلے کلر کا پینٹ کروائے، گھر میں مچھر اور حشرات کبھی داخل نہیں ہوگے۔ عرب کہتے ہیں، صاحب فی دنیا کا من تحبو ان تلقاہ فی آخرتک۔ اس دنیا میں اس سے دوستی کرے جس سے آپ آخرت میں ملنا پسند کریں گے۔ کمزور افراد روزانہ کیلا کھانا شروع کر دے، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چل قدمی کرے، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونے سے گریز کرے، چکنائی والی چیزیں کم سے کم کھائے اور کھانے کے بعد 50 قدم واک لازمی کریں۔ زور زور سے ہنسنے والے خود اعتماد اور توجہ پسند ہوتے ہیں، دوسروں کے ہنسے پر ہنسنے والے نرم دل اور مخلص ہوتے ہیں۔ ہنستے وقت بار بار چہرہ چھپانے والے شرمیلے اور خود میں گم رہنے والے ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں چمک کے ساتھ ہنسی اصل خوشی کی علامت ہے۔ باہر آواز کی ہنسی رکھنے والے اکثر دل کے راز چھپاتے ہیں۔ ہر بات پر ہنسنے والے اکثر جذباتی عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں۔ مصنوعی ہنسنے والے اندر سے تکے یا دباؤ میں ہوتے ہیں۔ ہنسی کے ساتھ جسم کو بہت ہلانے والے پرجوش اور بے ساختہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ طنزیہ انداز میں ہنسنے والے اکثر احساس برتری یا اندرونی عدم تحفظ رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تواضع اور تقوی دین میں ہے نہ کہ لباس میں۔
علم سے پہلے حلم سیکھو، رزق حلال کی تلاش لوگوں کا محتاج بننے سے بہت بہتر ہے۔ حکمت ایک نور ہے جسے رب تعالی اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر صبح پی لیں۔ دنیا کو چٹنی یا سلاد میں ضرور شامل کریں۔ دنیا بے چینی اور بے خوابی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے عرق میں قدرتی پرسکون کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اعصاب کو سکون دیتی ہیں۔ دنیا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ انسولین کے افعال کو بہتر کرتا ہے اور خون میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ لبلبے کو انسولین خارج کرنے پر ابھارتا ہے جس سے شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے۔ ناظرین، ادرک شوگر کو کم کرنے میں مددگار ہے اور یہ سوزش کو بھی مؤثر انداز میں کم کرتا ہے۔ ملتانی مٹی جلد کے ساتھ ساتھ بالوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جلد کے تمام مسائل کا علاج اس میں موجود ہے۔ ملتانی مٹی نہ صرف جلد کی رنگت کو نکھارتی ہے بلکہ جلد کے بہت سے مسائل جیسے خارش جلن سے بھی راحت پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ صاف ستھرا ہو تو اس کے لیے 2 چمچے ملتانی مٹی دودھ میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ خشک دودھ میں ملتانی مٹی اور لیمو کا رس مکس کر کے چہرے پر روزانہ 20 منٹ تک لگائے گی تو اس سے جلد تروتازہ بھی ہو جائے گی اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ ملتانی مٹی سے جلد کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس لیے اگر اسے چہرے پر لگایا جائے تو یہ سوجن میں آرام دیتی ہے۔ ملتانی مٹی مردہ خلیوں کو ہٹانے میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے اور فوری طور پر فرسٹ ایڈ نہ مل جائے تو کرنا یہ ہے کہ اسے پانی سے دھونے کے بعد اس پر چند قطرے شہد لگائیں اور اس کے بعد دیسی گھی لگا کر چھوڑ دیں۔ اس نسخے کے ایسے جادوئی نتائج ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائے گی۔ ناظرین، کچے ٹماٹر کے بیج پتھری کا سبب بن سکتے ہیں، تاہم جن لوگوں کو گردے کے مسائل نہیں ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹماٹر کھا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا استعمال مناسب مقدار میں کیا جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ٹماٹر کے ساتھ دیگر غذائیں بھی کھائیں۔ اسے اکیلے اور زیادہ مقدار میں کھانے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امام بغوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قاضی شریک کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ان کے پاس خلیفہ مہدی کا بیٹا آئے اور ٹیک لگا کر ان سے حدیث پوچھی۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ لڑکے نے کہا، آپ خلفاء کی اولاد کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں علم کی ناقدری نہیں کرتا، اس کا احترام کرتا ہوں۔ شہزادہ سمجھدار تھا، سمجھ گئے اور گھٹنے ٹیک کر حدیث دریافت کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا، ہاں کا یطلب العلم، یعنی ہاں اس طرح علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ بچوں نے انہیں کاٹا اور ایک بار نہیں بلکہ 11 مرتبہ کاٹا، مگر آپ نے ذرا بھی آہ نہ کی اور برابر حدیث بیان کرتے رہے۔ جب امام مالک پڑھا چکے تو حاضر نے دریافت کیے کہ اثناء درس آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا تھا؟ تو فرمایا کہ بچوں نے مجھے 11 بار ڈنک مارا، لیکن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے نہ اٹھا، اب اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ تلاش کر کے مار دیا گیا۔ ناظرین، غصے کو قابو کرنے کی سنہری اصول۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو تعلقات اور صحت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق غصے کے دوران دل کی دھڑکن تیز، بلڈ پریشر بلند اور سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی لمحہ بھر رک جائے تو دماغ کو ٹھنڈا ہونے کا موقع ملتا ہے اور بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں طاقتور ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ وضو کرنا بھی غصہ ٹھنڈا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو فانی ہی وہ جاتا ہے۔ ایک شوہر تکا ہوا گھر آتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو تو فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً کچھ کہہ دے تو بیوی کی دل آزاری ہوگی، لیکن اگر وہ ایک لمحہ رک کر کہہ دے، شاید آج نمک زیادہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس نے جان بوجھ کے توڑی کیا ہے۔
تو نہ صرف ماحول بہتر ہوگا بلکہ بیوی مزید خیال رکھنے لگے گی۔ غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور خاموشی اختیار کرے۔ غصے کے وقت فوری جواب نہ دے، پانی پی لے۔ غصہ اکثر جسمانی تناؤ سے بڑھتا ہے۔ موضوع بدلے، جھگڑے کو آگے نہ بڑھائے۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہو تو وضو کر لے، جسمانی طور پر ٹھنڈک دل کو سکون دے گی۔ سانس کی مشق کریں، 10 سیکنڈ تک گہری سانس لے کر چھوڑیں، جگہ چھوڑ دے، بعد میں بات کریں۔ اگر بات ضروری ہو تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کریں۔ 7 قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرو۔ ایک عربی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ ان 7 قسم کی عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی نکاح نہ کرنا۔ انانا وہ عورت جو کثرت سے شکوہ شکایت کرتی ہوں، تھکاوٹ کا اظہار کرتی ہوں۔ منانا وہ عورت جو اپنے کام پر احسان جتلاتی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا بہرا۔ حنانا وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند کا ذکر کرتی رہتی ہوں، یعنی میرا پہلا شوہر ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا، اس میں یہ اچھائی تھی۔ حدا کا وہ عورت جو ہر شے کو دیکھتی ہی اس کی طلب کرنے لگتی ہوں، یہ شی بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو، یہ بھی میرے ہو جائے، وہ بھی میں لے لوں۔ برا کا وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہوں، جس کا اکثر وقت منہ صاف رکھنے اور کپڑے تیار کرنے میں گزرتا ہوں۔ شدہ کا وہ عورت جو سخت کلام ہو، جس کا زبان کڑوی ہو، جس کا لہجہ سخت ہو۔ کنانا وہ عورت جو ہر وقت اپنے باپ کی تعریف کرتی ہو، میرا باپ یوں تھا، میرے ابو یوں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنی عادات و اطوار، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے خاندان کے طور طریقے بلا کر آئے۔ عیون الاخبار میں خالد بن صفوان کا قول منقول ہے، من تزوج امرأة فلیتزوجہا عزیزۃ فی قومہا ذلیلۃ فی نفسہا۔ جو کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ اس عورت سے شادی کرے جو اپنی قوم میں عزت والی اور اپنے آپ میں ذلت والی ہو، یعنی لوگوں کی نگاہ میں انتہائی معزز ہو اور خود عاجزی و انکساری کرنے والی ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، مالداری سے متکبرہ نہ ہو، اعلیٰ حسب و نسب پر پہر کرنے والی نہ ہو۔ العورت عورت کو ساری دنیا کے سامنے عزت والی اور شوہر کے سامنے عاجزی کرنے والی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ سے وہ کچھ لے لیا جسے کھونے کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، تو یقیناً وہ بدلے میں کچھ ایسا بھی عطا کرے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنے رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہی ہمیں بہترین انعام اور اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ایک استاذ نے ہر طالب علم کو ایک غبارہ دیا جسے اسے پھلانا تھا، اس پر اپنا نام لکھنا تھا اور اسے ذہن میں پھینکنا تھا۔ نام لکھنے کے بعد استاذ نے پھر تمام غباروں کو ملا دیا۔ اس کے بعد طلباء کو اپنا غبارہ تلاش کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا گیا۔ کافی تلاش کے باوجود ان کا غبارہ کسی کو نہیں ملا۔ اس موقع پر استاذ نے طلباء سے کہا کہ وہ پہلے غبارہ لے جو انہیں ملے اور اسے اس شخص کے حوالے کرے جس کا نام اس پر لکھا ہوا ہے۔ 5 منٹ کے اندر سب کے پاس اپنا اپنا غبارہ تھا۔ استاذ نے طالب علموں سے کہا، یہ غبارے خوشی کی طرح ہیں، اگر ہر کوئی اپنے خوشی کی تلاش میں ہے تو ہمیں یہ کبھی نہیں ملے گی، لیکن اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنی بھی تلاش کر لیں گے۔ ناظرین، بعض اوقات اتنی شدت سے نزلہ ہوتا ہے کہ ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینکیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں اور مریض کوئی کام بھی نہیں کر پاتا۔ ایسی صورتحال میں 5 عدد لوگ اور 4 چمچ اشخاص کو پانی میں اچھی طرح جوش دیں اور پھر اسے نیم گرم حالت پر آنے دیں۔ اب اس میں شہد ملا کر نوش فرمائیں۔ اس قہوے کے 2 کپ پینے سے ہی بہتا ہوا ریشہ اور چینکوں کی کثرت دور ہو جائے گی اور آپ خود کو تندرست اور توانا محسوس کریں گے۔ کسی کو کچھ دینے میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ یہ حق بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی وسعت سے بڑھ کر دیتے رہیں اور سخاوت کو دوسروں کے لیے معمول بنا دیں تو وہ اسے آسان نہیں بلکہ اپنا حق سمجھنے لگے گی۔ اصل سخاوت وہ ہے جو اعتدال میں ہو، جس سے آپ کا دل بھی ہلکا رہے اور دوسرا شخص بھی خوددار بنے۔ ناظرین، زندگی کے راستے ہمیشہ ہموار نہیں ہوتے،
کہیں کانٹے ہوتے ہیں، کہیں اندھیرے اور کہیں تکن کا احساس، لیکن اگر دل میں رب پر یقین ہو تو ہر رکاوٹ ایک سبق بن جاتی ہے اور ہر اندھیرا روشنی کی طرف لے جانے والا راستہ۔ کبھی کبھی بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے رک کر مسکرا دیں اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آج بھی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔